نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ابھی حال ہی میں حضرت اقدس حضرت مولانا ذوالفقار احمد نقشبندی صاحب دانکاتوں، جو کہ بین الاقوامی مرشد عالم کہا جا سکتا ہے، بین الاقوامی شیخ کہا جا سکتا ہے، ساری دنیا کے پیر کہا جا سکتا ہے، اور یوں سمجھیں ایک حرف آخر ہے نقشبندی سلسلے کے، جو عروج ملا ہے اللہ نے ان کو ذریعہ بنایا ہے، جو نقشبندی سلسلے کا حضرت مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد یہ عروج اتنا کبھی کسی دور میں نہیں ملا۔ اس میں کوئی شک نہیں، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو سلسلہ چلا وہ 40 واسطوں سے حضرت مولانا ذوالفقار احمد نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچا، 40 واسطوں سے۔ تو یہ عروج اللہ نے عطا فرمایا، اور یہ عروج بہت کم لوگوں کو اللہ نے عطا فرمایا سلسلہ نقشبندیہ میں۔ لیکن اس میں کچھ اشکالات لوگوں نے سوشل میڈیا پر اٹھایا۔ اس میں پہلے اشکال یہ کہ قبر پر پھول کیوں ڈالے؟ اس میں کوئی شک نہیں، قبر پر پھول ڈالنا ناجائز نہیں ہونا چاہیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زندگی بھر ایک ٹہنی ثابت ہے، ایک قبر پر ثابت ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس کو قبر کا عذاب ہو رہا ہے، اور اس پر آپ نے کھجور کی ٹہنی ڈال دی قبر پر، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سے ایک صحابی سے ثابت ہے، سارے صحابہ نے بھی نہیں کیا۔ یہاں تک تو گنجائش تھی اگر اسی نیت سے کوئی کرتا ٹہنی، لیکن پھول ڈالنا، یاد رکھیے گا، پھول حضرت جی کے خاندان نے نہیں ڈالے، وہ تو سارے علماء ہیں، علمی خاندان ہیں۔ حضرت جی کا خلفاء نے بھی ڈالے، سارے علماء ہیں تقریباً الا ماشاءاللہ۔ تو کس نے ڈالے؟ جو بھولے بھالے کم سمجھ دین میں شریعت پہ، انہوں نے پھول ڈالے، جو کہ اب خاندان حضرت جی کے صاحبزادے اور حضرت جی کے خلفاء اور انتظام میں وہ تو مصروف تھے، غم میں تھے، اور ابھی بھی غم میں ہیں۔ تو نچلے طبقے نے جو پھول ڈالے وہ بھی ہٹا دیے گئے ہیں، وہ الزام ختم ہو گیا جو سوشل میڈیا پر کھڑا ہوا ہے۔ دوسرا جو سب سے بڑا وہ ہے، اب کوئی پھول نہیں ہے، اعتراض ختم ہو گیا، اشکال ختم ہو گیا۔ دوسرا یہ ہے کہ ٹوپی پہنائے گی۔ یاد رکھیے گا حضرت جی کی ٹوپی جو والی تصویر وائرل ہوئی ہے وہ ہے ہسپتال کی، وہ ہے نزع کے عالم کی، نزع کی حالت کی۔ وہ تصویر چلی تو اس کو میت کے آخری وقت دکھا دی، اے آئی کی کمال، اے آئی کے کمال کی وجہ سے وہ ٹوپی یہاں بھی دکھائی گئی، حالانکہ قبر میں ٹوپی نہیں گئی۔ ویسے بھی اگر ٹوپی جاتی تو کوئی حرام تو تھی نہیں، یعنی اچھا نہیں ہے، بہتر نہیں ہے ٹوپی، لیکن اگر ٹوپی چلی جاتی، جیسے پیچھے دنوں ایک ساتھی نے کہا کہ جناب وہ فلاں فوت ہوا ہے سعودی عرب میں، اور اس کو ننگا سر ننگا چہرہ ایسے دفن کر دیا گیا، حالانکہ کس حال میں تھا؟ عمرے کی حالت میں تھا۔ عمرے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خود فرمان ثابت ہے کہ جو عمرے کی حالت میں، احرام کی حالت میں فوت ہوتا ہے تو اس کا سر نہیں ڈھانپا جائے گا، اس کا چہرہ نہیں ڈھانپا جائے گا، یہ حدیث میں ہے۔ اب علم نہیں ہوتا، دین کی سمجھ نہیں ہوتی، دین کے حکم کا پتہ نہیں ہوتا، تو لوگ پتہ نہیں کیا سے کیا سمجھتے۔ تو ٹوپی کوئی حرام نہیں تھی، لیکن بہتر بھی نہیں تھی، تو یہ ٹوپی کوئی وہ نہیں ہے، میت کو ٹوپی نہیں پہنائے گی۔ حضرت جی کی وہ تصویر جو ہسپتال کی تھی وہ بھی اسی طرح تیسرا جو اعتراض ہے وہ ہے تصویریں بنانا۔ اس میں کوئی شک نہیں تصویریں بنانا منع ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ اصل تصویریں کون سی ہیں جو پرنٹڈ ہیں، اصل تصویریں کون سی جو پیپر پر آ جائیں، جو کپڑے پر آ جائیں، وہ ہیں اصل، حرمت اسی کی ہے۔ ڈیجیٹل تصویر میں ویسے بھی اختلاف ہے، لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو چلائی کس نے ہے؟ خاندان نے نہیں چلائی، حضرت اقدس حضرت جی کے صاحبزادوں نے بھی نہیں چلائی، خلفاء جو سارے علماء ہیں تقریباً الا ماشاءاللہ انہوں نے بھی نہیں چلائی۔ تو سالکین میں سے کسی نے سوشل میڈیا پر پہلے کر دیا۔ سوشل میڈیا پر کس کو منع کرتا؟ وہ تو حکومت نہیں منع کر سکتی، حکومت بہت ساری چیزیں چاہتی ہے نہ ہوں، وہ چل رہی ہے سوشل میڈیا پر، یا طاقتور ادارے جو چاہ رہے ہیں کہ یہ چیزیں نہ ہوں وہ بھی چل رہی ہیں سوشل میڈیا پر۔ کون منع کر سکتا ہے؟ جتنے منہ اتنی باتیں، جتنے کیمرے اتنی یہ تصویریں، جتنے موبائل اتنی تصویریں، اس کو تو دنیا بھر نہیں روک سکتی، اس کے تو فیروال لگانا پڑ رہا ہے حکومتوں کو، بڑے بڑے اداروں کو۔ تو یہاں حضرت کا خاندان کیا کرتا؟ تو یہ بھی وسیع حضرت کے خاندان کا، اس میں کوئی قصور نہیں۔ آخری اعتراض یہ ہے کہ جنازہ تاخیر سے کیوں ہوا؟ اس میں دیکھیں، یاد رکھیے گا، جنازے کی تاخیر آخری درجے میں کیا ہے؟ مکروہ تحریمی۔ تو کیا حضرت جی کا جنازہ مکروہ تحریمی تک پہنچا؟ نہیں پہنچا۔ اس میں کوئی شک نہیں، حکم یہ ہے کہ جنازہ جلدی کیا جائے، دفن جلدی کیا جائے، یہ بھی سنت ہے، نہیں تو مکروہ ہے، مکروہ تحریمی تک تو پہنچی نہیں ہے نا۔ پاکستان کی تاریخ میں صرف حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا جنازہ 2 گھنٹوں میں انتقال ہوا، کفن دفن جنازہ سب کچھ مکمل ہو گیا 2 گھنٹوں، ظہر کے وقت ہوا۔
یعنی یوں سمجھے 12 بجے اللہ کو پیارے ہوئے مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور 2 بجے سب چیز سے فارغ ہو گئے تھے، حضرت کے متعلقین، متوسلین، سالکین، خلفاء وغیرہ، حضرت کا خاندان۔ باقی میرے استاد محترم مفتی اعظم پاکستان مفتی رفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، عذر کی وجہ سے جنازہ لیٹ ہوا۔ مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ 2 جنازے ہوئے، ایک شاہ فیصل میں ہوا، دوسرا آپ چوکی میں ہوا، وہ بھی لیٹ ہوا۔ اسی طرح حضرت جی کا وہ تاخیر کیوں ہوئی؟ ہسپتال سے نکلے وہاں تاخیر ہوئی، گاڑی دھند تھی اس میں تاخیر ہوگی، قبر میں دھند کی وجہ سے اس میں تاخیر ہوگی، لوگ قریبی عزیز رشتہ دار آ رہے تھے، دور دور جو تھے، وہ دھند کی وجہ سے وہ بھی وقت پر نہیں پہنچ سکے، تو یہ مجمع اور جمع غفیر جمع ہو گیا، اس کی وجہ سے بھی تاخیر ہوئی خود جنازے میں بھی۔ ورنہ اس میں گھر والوں کا کوئی قصور نہیں، خاندان کا کوئی قصور نہیں، حضرت کے صاحبزادوں کا کوئی قصور نہیں، اور ویسے بھی اتنی تاخیر تو مکروہ تحریمی تک جو پہنچ جائے وہ نہیں ہوئی۔ مکروہ تنزیہی تو عام طور پر ہمارے معاشرے میں، مشرقی معاشرے میں ہو جاتی ہے مکروہ تنزیہی، وہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے، تو بڑے بڑے خاندان، بڑے بڑے علمی لوگ، بڑی بڑی ہستیاں، بڑی بڑی شخصیات کے ساتھ ہوا ہے، مکروہ تک تو پہنچا ہے جنازہ، مکروہ تحریمی تک کوئی نہیں پہنچا، اور نہ حضرت جی کا پہنچا۔ تو یہ ہے چند چیزیں، اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، کیونکہ دین کی جب سمجھ ہوگی تو بندہ تنقید برائے تنقید نہیں کرے گا، اعتراض برائے اعتراض نہیں کرے گا، تو علمی سوال کرے گا، وہ ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ تو بجائے اس کے سوشل میڈیا پر چلائیں، اہل علم سے پوچھنا چاہیے، مفتی حضرات سے پوچھنا چاہیے، اور یہ تعلق حضرت جی کے خاندان سے تھا، حضرت جی کے صاحبزادوں سے پوچھنا چاہیے، حضرت کے متعلقین سے پوچھنا چاہیے، جو مجاز ہیں، حضرت کے خاص خلفاء وہاں موجود ہیں، ابھی بھی موجود ہیں، تو ان سے پوچھنا چاہیے تھا، بجائے اس کے کہ سوشل میڈیا پر چلا دیں اور اعتراض بھی کر دیں اور جواب بھی خود دیتے پھریں، وکیل بھی خود بن جائے، جج بھی خود بن جائے، فیصلہ بھی خود کریں، تو یہ تو نہیں چلتا دنیا میں۔ دنیا میں ایک سسٹم ہے، اس سے چلتا ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، بڑوں کی قدردانی کی توفیق فرمائے، اہل والوں کی صحبت اللہ عطا فرمائے، اور اللہ والوں کی قدردانی کی بھی توفیق عطا فرمائے۔